السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے ہم سفر حج کا اہم ضروری طریقہ بتائیں گے اور حج کے فرائض اور واجبات کے بارے میں بات کریں گے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سنیں، ویڈیو پوری آخر تک دیکھیں، آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا، اسکپ نہ کریں ورنہ اچھی طرح سمجھ نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان کرے اور آپ کا حج قبول کرے۔ عزیزوں اور بزرگوں، حج بہت ہی اہم اور بڑی عبادت ہے اور اسلام کی تکمیلی عبادت ہے۔ حج سن 8 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے حج کرے اور دوران سفر گناہوں اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے تو وہ حج کر کے گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے، اور وہ اگر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے گھر سے روانگی سے شروع کرتے ہیں۔ روانگی سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، نماز کے بعد دعا کریں، سفر سہولت اور عافیت کی، گناہوں سے بچنے اور حج کی قبولیت کی دعا کریں۔ نکلنے سے پہلے اپنا پورا سامان چیک کر لیں، ضروریات کا سارا سامان لے لیں، بیگ کی اچھی طرح پیکنگ کریں اور اس کے اوپر اپنا نام اور ایڈریس، موبائل نمبر کا اسٹیکر بنوا کر چپکا لیں۔ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا ضرور پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر سے نکلیں، لیکن بہتر یہی ہے دعا یاد کر لیں۔ اور سب سے اہم ضروری یہ ہے کہ سفر حج سے پہلے آپ اپنی نیت درست کر لیں۔ نیت صرف یہ ہو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کو راضی کرنے کے لیے میں حج کر رہا ہوں۔ اپنے دل سے دنیاوی غرض بالکل نکال دیں، ورنہ اتنا بڑا عمل اور اتنی بڑی قربانی ضائع اور برباد ہو جائے گی، کیونکہ جس عمل میں نیت فاسد ہوتی ہے وہ عمل اللہ کے نزدیک مردود ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام، اپنی روانگی سے پہلے اپنے گناہوں سے خوب پکی سچی توبہ کر لیں۔ اللہ کے سامنے خوب رو رو کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کر اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق مانگے، تاکہ آپ گناہوں کی گندگی سے پاک صاف ہو کر اپنے مولا کے دربار میں پہنچیں۔ اور تیسرا کام، جن بندوں کے حقوق آپ کے ذمے ہیں، ان کی کبھی حق تلفی ہوئی ہو یا کبھی دل دکھایا ہو یا کسی کی مالی حق بنتا ہو یا آپ قرض دار ہوں کسی کے، ان سب سے مل کر معاملات صاف کر لیں اور خوب معافی تلافی کر لیں۔ ان تمام کاموں کو پورے اہتمام کے ساتھ کریں، کسی قسم کی شرم نہ کریں، تاکہ حج آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا کامیابی اور سہل زندگی کا ذریعہ بنے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ حج کا طریقہ سیکھ کر جائیں اور اسی کے ساتھ جنازے کی نماز بھی سیکھ کر جائیں، کیونکہ مکہ شریف اور مدینہ شریف دونوں جگہ ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ آئیے اب تھوڑا حج کے فرض کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حج کے کتنے فرض ہیں؟ حج میں 3 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1، احرام۔ احرام سفید 2 چادروں کا نام نہیں ہے، احرام کا مطلب نیت سے ہے۔ 2 سفید چادروں سے احرام شروع نہیں ہوتا۔ احرام کی پابندی نیت کر کر 3 بار تلبیہ پڑھنے سے ہوتی ہے۔ تلبیہ: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہی احرام ہے۔ نمبر 2، وقوف عرفات۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا وقوف عرفات ہے۔ کسی کے دیکھا دیکھی بالکل نہ کریں، وہاں بہت قسم کے لوگ ہوں گے، آپ کو جو بتایا جا رہا ہے اسی پر عمل کریں۔ سورج غروب ہونے کے 5 منٹ بعد ہی وہاں سے نکلیں۔ وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے، مغرب کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ مزدلفہ میں پڑھیں گے، اس کا بھی الگ طریقہ ہوتا ہے، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ نمبر 3، طواف زیارت۔ یہ وہ عمل ہے جو 10 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک کبھی بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس میں صحیح بھی ہوتا ہے۔ طواف اور سعی کا طریقے کے لیے میں
दूसरी वीडियो बनाऊंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब जल्दी से हज के वाजिबात के बारे में बात करते हैं। हज में 6 वाजिबात हैं। नंबर 1, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, यानी मुज़दलिफ़ा में रात गुज़ारना सूरज तुलू होने तक। नंबर 2, रमी करना, यानी शैतान को कंकड़ी मारना। यह 3 दिन मारी जाती हैं, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा को। अगर आप चाहें तो 13 ज़िलहिज्जा की रमी भी कर सकती हैं। नंबर 3, कुर्बानी, हुदूद हरम में एक जानवर की कुर्बानी करना। नंबर 4, हलक करवाना, यानी मर्द हज़रात अपने सर के बाल मुंडवाएं या कतरवाएं और औरतें अपनी एक उंगली में बाल लपेट कर जितने बाल आए उतने कतरवाएं। नंबर 5, सफ़ा मरवा के दरमियान सई करना। काबे शरीफ से थोड़े दूर सफ़ा पहाड़ है, वहाँ से मरवा पहाड़ तक 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं। सफ़ा पहाड़ से मरवा तक जाने में 1 चक्कर होता है और मरवा से सफ़ा तक आने में 2 चक्कर हो जाते हैं। इसी तरह 7 चक्कर पूरे करते हैं, इसे सई कहते हैं। नंबर 6, तवाफ़ बिदा, यह वो तवाफ़ है जिसे हम अपने घर वापसी से पहले करते हैं। काबे शरीफ के 7 चक्कर लगाने को एक तवाफ़ कहते हैं। कहाँ से चक्कर शुरू करना है और कहाँ क्या पढ़ना है, ये सब मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। हज के फ़राइज़, हज के वाजिबात, सफ़र हज से पहले चंद ज़रूरी बातें जो आपको बताई हैं, वो आपको सब समझ आ गई होंगी। इसी तरीके से मालूमात हासिल करने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह फिर बनाएंगे किसी नए टॉपिक पर इसी तरीके की मालूमात हासिल करने वाली वीडियो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।